إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کی گئی کہ جب اسلام آیا تو اسلام کے مقابلہ میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. کوئی بھی دعوت دنیا میں اٹھتی ہے، پیغام آتا ہے، لوگ 3 قسم کے ہو جاتے ہیں. تو اسلام کے مقابلہ میں بھی لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور انہی 3 گروہوں کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کے شروع میں. پہلا گروہ تھا جنہوں نے اسلام کو دل اور جان سے قبول کر، انہوں نے اپنے مفادات، جائیدادیں، برادری، سرداریاں، کسی چیز کو وہ خاطر میں نہ لائے اور دل اور جان سے مخلص ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جن کے سردار امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دوسرا گروہ جس میں قریش کے سرداران پیش تھے، انہوں نے کہا محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کل تک ہم خود اس کو کہتے رہے کہ یہ امین ہے اور صادق ہے، لیکن ضد، ہٹ درمی، تکبر، حسد، مالی مفادات، سرداریاں، ان کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. سچا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں مانتے. اور انہوں نے مقابلہ کیا. ان کا سردار، لیڈر ابو جہل. مکہ مکرمہ میں یہ 2 گروہ تھے، یا مومن یا کافر، یا ادھر یا ادھر. مومن دل و جان سے ساتھ تھے اور کافر جو ہے وہ دل و جان سے مخالف. مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لائے ہجرت کر کے، وہ پہلے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر آئے، پھر آپ کو دعوت دی. تو جب آپ گئے تو مدینہ طیبہ کی اکثر لوگ، مدینہ طیبہ کے اکثر لوگ اسلام کو قبول کر چکے تھے. جو باقی بچے وہ مخالف تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھیوں کو بدر میں فتح دی، قریش جو ناقابل شکست تھے، قریش کے مقابلہ میں کوئی نہیں آتا تھا. بڑے بڑے جدی پشتی بہادر، بڑے بڑے ڈاکو، اور دنیا میں دھاک بٹھانے والے. لوٹ مار کا دور تھا، جنگل کا قانون تھا، تلوار اور گھوڑا عربی میدان میں فیصلہ کرتا تھا. لیکن یہ جب قریش کے قافلے کو دیکھتے تو تلواریں میانوں میں ڈال کے کنی کترا کے گزر جاتے. بابا قریش، کعبے والے، بیت اللہ والے بابا. یہ ناقابل شکست قوم تھی. جب مدینہ طیبہ میں رہنے والے
غیر مسلم جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، یہودی اور دوسرے لوگ مدینہ کے رہنے والے، جب انہوں نے دیکھا کہ قریش کے نامی گرامی سردار 1000 کی تعداد ہونے کے باوجود اور بے پناہ اسلحہ اور غیظ و غضب کے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کو مٹا کے رکھ دیں گے معاذ اللہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مدینہ کے کاشتکاروں سے پٹ گئے، مدینہ کے کاشتکاروں نے ان کی لاشوں کی ڈھیر لگا دیے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ 313 نے چھکے چھڑا دیے 1000 کے، اور جب گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا، گرد و غبار چھٹا، تو 70 لاشوں کے ڈھیر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور 70 کی مشکل کس کے ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ جب یہ منظر دیکھا نا مدینہ، تو جو باقی تھے نا وہ منافق بن گئے۔ منافق کا مطلب کہ دل سے تو وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ بچت اسی میں تھی کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو منافق کا مطلب دل میں کفر اور اوپر سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ یہ گروہ ان کا وجود مدینہ طیبہ میں ہوا، اور ان کا لیڈر عبداللہ بن ابی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے سے پہلے، اسلام کی دعوت مدینہ طیبہ میں پہنچنے سے پہلے، مدینہ طیبہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے متفق ہو گئے تھے عبداللہ بن ابی کی بادشاہت پر۔ تاج بھی تیار ہو گیا تھا کہ اس کو اپنے علاقے کا یہاں بادشاہ بناتے ہیں اور یہ ہمارا حاکم ہے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس کا سارا وہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ اس ظالم نے اور اس کے ساتھیوں نے اپنے دل میں یہ بات رکھی، تو اس طرح نفاق کا وجود ہوا مدینہ طیبہ میں، چونکہ اقتدار تھا مسلمانوں کے پاس، غلبہ مسلمانوں کے پاس تھا، اور پھر بدر کا مارکہ ہوا تھا جس میں قریش پٹ گئے تھے، سرداران قریش ذلیل ہوئے تھے، یوم الفرقان فیصلے کا دن ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ بنا کے رکھو ان سے، دل میں کفر، سازشیں، محبتیں ان سے، پیار ان سے، ساز باز ان سے، اور اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ کلمہ اور مسجد میں آنا اور نماز۔ تو یہ منافقوں کا وجود ہیں، وہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر، لیکن اسلام کی نظر میں منافق خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ وہ زیادہ جلانے والا ہوگا۔ جنت میں درجات ہیں اوپر، کم درجے والا جنت میں یا ہوگا، اور اس سے بڑے والا اوپر، اس سے بڑا اوپر اوپر اوپر، لیکن جہنم میں کم سزا والا اوپر، زیادہ سزا والا اس سے نیچے، اور سب سے نیچے والا جہنم کا طبقہ جو انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے، اس میں منافق۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومنوں کا تذکرہ اللہ نے 5 صفات بیان کی، اور کافروں کا تذکرہ بھی 2 ہے، 2 تفصیل سے تذکرہ منافقوں کا ہوا، یہ خطرناک کافر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پہلی بات جو اللہ نے بیان کی نا ان کے متعلق، وہ یہ ہے کہ یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، اللہ پر بھی، اور اللہ فرماتے ہیں بے ایمان ہیں، بے ایمان، بے ایمان، یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ زبان سے کہتے ہیں بے ایمان ہیں، اللہ کو تو دلوں کا پتہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافق آ کے کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کے رسول ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کو پتہ ہے، اللہ کہتا ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ تو میرا رسول ہے،
لیکن اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب وہ رسول کہہ رہے تھے تو اس میں تو جھوٹے نہیں تھے، دیکھو وہ کہہ رہے تھے کہ محمد تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شہادت کا لفظ، شہادت گواہی، اور گواہی اس کو کہتے ہیں جب زبان اور دل ایک ہو۔ گواہی وہ ہوتی ہے جب زبان اور دل ایک ہو۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ تو رسول ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ تو میرا رسول ہے، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی زبان پر یہ بات ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے۔ تو پہلی بات اللہ نے ان کی یہ بیان کی کہ یہ بے ایمان مومن نہیں، اور دوسری بات اللہ نے ان کی یہ بیان کی کہ یہ دھوکہ دیتے، دھوکہ دینا، سیدھی بات نہ کرنا، چکر دینا، فراڈ کرنا، دو رخی اختیار کرنا، سودے میں ملاوٹ کرنا، کم تولنا، سودا بیچتے وقت جھوٹ بولنا، یہ منافق کی نشانی، دھوکہ، یہ دھوکے کی قسمیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ طیبہ کی منڈی میں، وہاں دانوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالا، آپ حاکم تھے، چیک کر رہے تھے، حاکم کا کام ہے ہر چیز کو چیک کرے، لوگوں کو لوگ بیوقوف نہ بنائیں۔ دیکھا تو اوپر دانے سوکھے تھے، نیچے گیلے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا جی وہ لوگ لیتے نہیں ہیں نا، تو سوکھے میں نے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور گیلے نیچے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے یہ دھوکے والا کاروبار کیا اس کا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دھوکہ دینا، رسول اللہ فرمایا بھاؤ نہ بڑھاؤ۔ مثلا ایک آدمی سودا لے کے بیٹھا ہے، بیچ رہا ہے، سارے لوگ آ کے اس کا بھاؤ کر رہے ہیں، قیمت کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، چاہے 10 آدمی وہاں مول لگا لیں، ہاں کتنے کا دینا ہے مثال کے طور پر، وہ کہتا ہے کتنے کا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب معاملہ طے ہو جائے، مثلا کوئی چیز ہے، وہ کہتا ہے ایک نگ یا ایک چیز کے 30 روپے، طے ہو گیا اور آدمی کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ مسئلہ طے ہو گیا ہے، یہاں سودے پہ سودا کرنا حرام منع، چاہے وہ بھنڈی کا سودا ہو، اور چاہے وہ پلاٹ کا، اور چاہے محل کا ہو، چاہے دکان کا، مارکیٹ کا، سودے پہ سودا حرام۔ یا ان کا معاملہ ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، پھر کرو۔ بھاؤ بڑھا دینا، ایک آدمی آتا ہے اس کا ارادہ نہیں ہے لینے کا، فرض کرو 30 میں ان کا معاملہ طے ہو، اوپر سے لینا نہیں، 35 لینے، یہ منافق ہے کہ دھوکہ کر رہا ہے، مسلمان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ دیکھو اسلام دنیا کا، اللہ کی قسم، یہ تو مسلمان دھوکے میں پڑے ہوئے، قرآن بھی وہاں بھی، یہ ایسا دین ہے اللہ کی قسم آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے پرسکون ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں، اللہ میرے عالمی رحم فرمایا، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، سب سے گناہگار بڑا میں ہوں، یہ میں دیکھتا ہوں نا، یہ برادریوں میں، خاندانوں میں مسائل، نفسیاتی الجھنیں، عدم برداشت، بدگمانیاں، حسد، کوڑ، بغض، حوث، اور پھر معاملات اللہ معاف بگڑتے ہیں، پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر مقابلہ بازی، پلاٹ بکتے ہیں، زمینیں بکتی ہیں، اور عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ سارا جب میں یہ دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کتنے ہم لوگ بے وقوف ہیں کہ بہترین دین اللہ نے ہمیں دیا، اور ہم اپنی نااہلیوں، بے وقوفیوں، حماقتوں، شیطان کی چالوں میں آ کر اپنی دنیا، گھر کو، برادری، خاندان کو، بازار، مارکیٹ کو، حکومت اور ایمان کو جہنم بنا کے بیٹھے، بڑے قابل بنتے ہیں، 6 ڈگریاں، بدھو بنے ہوئے ہیں، کس کو نہیں پتا؟ اللہ 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 اکبر کے راست بازی میں سکون ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا لوٹ کچوٹ، سارا یہ منافقوں کیا، مسلمانوں کا تو یہ طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام کہ قسمیں کھا کھا کے سودا بیچنا، قسمیں کھا کھا کے
کرو کسی وقت تو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ منافق نفاق کی علامت ہے۔ اور فرمایا قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے، برکت ختم۔ لوگ وہی ہے، پیچھے چلے جاؤ گے 40-50 سال پہلے، بڑوں سے سنو باتیں، کتنی برکتیں ہوتی تھیں، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، کچھ بھی جس کو دیکھو رو رہا ہے، پریشان۔ یہ ہم نے خود یہ ساری مصیبتیں سہری ہوئی ہیں، اور سنہری اصول اسلام کے ان کو چھوڑ کر اپنی دنیا کو جنت بنائیے۔ اور یہ قوم ہے، اللہ جس پر رحم کرے، خسرت دنیا والآخرہ، آخرت بھی تباہ اور دنیا بھی تباہ۔ کچھ لوگ قومیں ہیں دنیا میں، انہیں اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے، اور پاکستانی قوم، ہم تو اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اکثریت حکمران اور عوام یہ روش پر چلے ہوئے، آخرت بھی تباہ دنیا بھی تباہ، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ ایسی بیوقوف قوم، نہ دنیا نہ آخرت۔ دنیا کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو دنیا بنائی ہے تو اصول وہی اپنائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ کیوں لوگ جاپان اور چین کے اور یورپ کی مثالیں دیتے ہیں؟ یہی ہے نا، کوئی میں دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے، یہی باتیں اور کیا ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس کی؟ تو یہ دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، کم تو نہ، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تباہی اسی بات پر ہوئی تھی۔ سعودی عرب میں کچھ سارے امیر نہیں ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے غریب پڑے ہیں، لیکن ہم نے وہاں دیکھا ریڑھی والا، اس سے ہم سودا لیتے تھے اور پوچھتے کہ یہ مالٹا میٹھا ہے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، دیکھ ہاں ایک ابو سرہ جیسے ہمارے مسمی ہوتا ہے نا، تو وہاں ابو سرہ ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ وہاں ٹھیک ہے، باقی جو مالٹا مسمی نہ ہو تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ کون سا، ایک مثال یعنی میٹھا ہے یہ، اس نے نہیں کہنا کہ یہ میٹھا، کہتے یار مجھے نہیں پتا، ہمارے سامنے ایک بات ہے، اگلا آدمی خوش ہو جاتا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معلوم ہمارے اندر تجارتی اصول بھی نہیں۔ مثال کے طور پر یہ تاجروں کا ایک اصول ہے کہ جو چیز شارٹ ہو اس کی قیمت بڑی لگتی ہے، یہ تاجروں کا اصول ہے، سمجھتے ہیں سارے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج کا امانت شارٹ ہے، امانت، اور جو امانت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمیں لوگ ملے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ صاحب شروع میں تو ہمیں بڑی پریشانی ہوئی، لیکن جب ہمارا معیار بن گیا اب ہم سے نوٹ گنے نہیں جاتے، امانت شارٹ۔ اور میں کہتا ہوں امانت اختیار کرو، ثواب اجر کے ساتھ ساتھ دنیا بھی کماؤ، لیکن نہیں جان بوجھ وہ رسول اللہ فرمایا نا، میری تمہاری مثال ایسے آگ جل رہی ہے، اس میں سارے گر رہے ہیں، میں بڑی مشکل سے بچاتا ہوں، لیکن مجھ سے غالب آ کے وہ گر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ منافقت اللہ نے کیوں یہ بیان کی؟ چھوڑو ان باتوں، آخر کے ساتھ تمہاری دنیا بھی پرسکون نہیں بن رہی، اور تم نے اپنے لیے مصیبت اس کو بنا رکھا۔ دوسری بات تولنے والی، ریڑھی والا تھا، ہم چیز لیتے تھے، وہاں پڑھتے رہے، اب بھی جاتے ہیں۔ یقین کریں کئی دفعہ ایسے ہوا، کلو آج کل چلتا ہے، کلو ہم نے لیا، یقین کیجئے گھر میں آ کے کہے نا، تو گھر میں آپ کے دیکھیں آ کے دیکھ لو، اسی وقت بھی پتہ چل جاتا ہے، کلو سے ایک شفاف دو، کبھی کبھی یعنی کہ پاؤں کے قریب زیادہ ہو۔ اور یہاں کروڑ پتی ہے، کروڑ پتی، ہمارے ملک میں یہ حال ہے، کروڑ پتی ہے، دکان پہ بیٹھے، ماشاء اللہ کا فضل۔ وہ حدیث میں نے سنائی تھی نا، غنا دل کی ہوتی ہے، پیسے سے نہیں ہوتی۔ ایسے جناب تول کے دیں گے، ایسے ٹنڈے، ایسی استادیاں، اللہ کو نہیں پتا کسے کلو نہیں پورا ہوگا۔ یار کیا پنجابی کہتے ہیں مردہ پہ یار، کیا میں بتاؤں۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اسلام بہت اونچا ہے، یہ عمارت بنی ہے نا، یہ ڈیکوریشن ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات جو ہے نا وہ تو انسان کو بہت اونچا کرتی ہیں۔ پہلے انسانیت، ہمارے اندر انسانیت نہیں رہی، انسانیت نہیں۔ اسلام تو بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ سب کرنا وہاں میں نے خود دیکھا، میرے ساتھ معاملہ ہوا، پیسوں کا کوئی مسئلہ ہوا، ہم نے کوئی چیز لی، سودا لیا، ہم نے کہا کہ آپ نے پیسے ہمیں کم دی یا میں نے آپ کے میرے پاس زیادہ آ گئے،
ہو جاتا ہے معاملہ. یہاں تھوڑا سا فرق لگ جائے, 10 روپے کی بات ہے, واللہ کیا میں بتاؤں کدھر جا رہے ہیں. 10 انا سے تو یار منہ تے مار 10 روپے چھڑ کے 50 دل غنی. یہ نفاق ہے, بخل, کنجوسی, حوث اور دوسرے کو لوٹنے کا پروگرام. تو پھر دیکھ لو جو بس ایک دفعہ کہیں سودا آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودا ہونے کے بعد ایک اور حدیث سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سودا کرنے والے جب تک بیٹھے ہیں, واللہ بڑے سنہری اصول ہیں. 2 سودا کرنے والے آپس میں پلاٹ کا, مکان کا, دکان کا, جنس کوئی بھی سودا کر رہے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب تک وہ وہاں بیٹھے رہیں گے نا, 15 منٹ, گھنٹہ, 2 گھنٹے, 5 گھنٹے, جب تک وہ بیٹھے رہیں گے, دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے سودا کینسل کرنے کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. البیان بالخیار ما لم یتفرقا. ذرا اصول پہ غور کرنا ذرا, کیا مطلب؟ یعنی 2 سودا کرنے والے رضامندی سے سودا واپس کرتے ہیں, چاہے 10 سال بعد کرنے, اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اسلام وہاں دخل دیتا ہے جہاں جھگڑے کا امکان ہے. جہاں جھگڑے کا امکان ہے نا, یا کسی کا حق مار, وہاں اسلام دخل دیتا ہے. مثلا 2 آدمیوں نے سودا کیا, 10 سال بعد سودا واپس آپس میں کر لیتے ہیں, اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. 2 آدمیوں نے سودا کیا, بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے, 4, 3 گھنٹے, بیچنے والے کا ارادہ کہ بھائی میں نے نہیں دینا, میں نے نہیں نا, اسلام کہتا ہے کہ اس نے واپس کر دے. جو کوئی اسلامی شرعی قانون عدالت ہوگی, جس اسی مجلس میں اس نے کہا تھا نہیں سودا نہیں ہوگا, یا یہ کہہ کہ میں نے نہیں دینا. آگے سنو, اللہ اللہ فرمایا جب جدا ہو جائیں سودا پکا, لیکن اگر آپس میں اختیار ایک دوسرے کو دے لے کہ یار سودا اپنا ہو گیا ہے, پر آپ کو بھی اختیار ہے ذرا سوچنے کا, مجھے بھی. اگر یہ بات ہو تو پھر رسول اللہ فرمایا کہ یہ اختیار جو ہے نا, اگر یہ کر لیا تو پھر اس پر منحصر ہے. اچھا, اس کی بھی مدت مقرر کی 3 دن, یعنی اگر بغیر کہنے کے اٹھ جائیں تو 3 دن, یعنی مدت مقرر کرنے کے بجائے. اگر آپس میں مدت مقرر کر لیں کہ بھئی ہفتہ, مہینہ, اس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. یہ کہہ کے اٹھے کہ اختیار ہے بھی ہمیں سوچ لیں, مدت مقرر نہیں کی, جھگڑا ہو گیا, اسلام کہتے ہیں 3 دن. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ لیکن ہمارے یہاں کیا بات ہوئی, اور نہیں تو منہ چکٹی, کیا ہے یار, تم اس کو لوٹنا کھانا چاہتے ہیں, اس کو سوچنے دے. تیرے منہ سے نکلی بات ہوگی, ادھر 5, 7, 8 آنے, کیا ہے یہ؟ کوئی ہمدردی, کوئی خیر خواہی, صرف روٹی تو نہیں ہوتی, کوئی انسانیت بھی دنیا میں چیز ہے. محلے میں رہنا ہے, مارکیٹ میں رہنا ہے, بس اللہ تعالیٰ. تو میں دوسری صفت بتا رہا تھا, منافقوں کی دھوکہ دے, اس کی میں نے کئی صورتیں بتائی. تیسری بات, اسلام نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے, یہ منافق کی نشانی, یہ منافق کی علامت ہے جھوٹ بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, سچ کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں سچ ہی بولوں گا, سچ ہی بولوں گا. اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے فرشتوں میں, سارے دفتروں میں, دیوانوں میں, یہ سچا انسان. ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے, اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے جھوٹا. یار یہاں محلہ ہو, 100 کی آبادی ہو, مارکیٹ ہو, اس میں 200 کے دکاندار ہوں, وہاں اگر آدمی مشہور ہو جائے یہ جھوٹا ہے یار, چھڈو, آپ کو انداز ہے کتنے یعنی انسان کے وہ. اور جب اللہ کے ہاں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ جھوٹا انسان ہے, اور قرآن میں اللہ نے لعنت اللہ علی الکاذبین, یہ شیطان پہ لعنت ڈالی اللہ نے, یہ جھوٹے پہ لعنت ڈالی. اور یہاں جھوٹ باعث فخر ہے, جو سچ بولے, سودے میں سیدھی بات کرے, برادری میں سیدھی بات کرے. لوگ ادھر منہ کر کے ہنستے ہیں کہ یہ بیچارہ, ہوتے ہیں لوگ ایسے,
رسول اللہ فرمایا کہ وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی، منکر معروف ہو جائے گی، اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے، برائی کو اچھائی کہیں گے۔ اب جو جھوٹ بولے اس کے پاس بیٹھو آدھا گھنٹہ پتہ نہ چلے کہنا کیا چاہتا ہے، ایسی چھوڑے جو پیچھے جب پکڑی بھی نہ جائے، کہتے ہیں بڑا دماغ ہے۔ رسول اللہ فرمایا آدمی بہت بظاہر بہت خوشحال ہوگا، بہت جناب صحت مند نظر آئے گا، بہت یہ ہوگا، میں اس میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان نہیں ہوگا، اور لوگ کہیں گے بڑا عقل مند ہے جی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا رائی جتنا بھی ایماندار نہیں ہوگا۔ آج کل دیکھ لو بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں۔ مت تمہاری جھوٹ یہ منافق کی دشا۔ اللہ نے قرآن مجید میں شروع بھی جواب مسلمانوں کی تمہارے لیے میں نے کتاب بھیجی ہے، شروع میں پڑھیں منافقوں کے علاوہ۔ تو تیسری بات ان ظالموں کی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ نے منافقوں کی یہاں یہ بیان کی کہ یہ فساد کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے، کیونکہ یہ دنیا نا یہ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ تو اس دنیا کی اصلاح اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں، قرآن حدیث پر عمل کرنے میں۔ دیکھو آپ ایک مشین لیتے ہیں، کوئی بھی چیز مشین خریدتے، اس کے ساتھ ایک کتاب چاہے، اس کو اس طرح استعمال کرو، یہ بٹن اس طرح چلے گا، اس طرح چلے گا، اس طرح چلے گا، اس طرح چلے گا۔ آپ اس کو استعمال کریں تو 5 سال کا 10 سال کا، لیکن آپ کے پیسے میں نے دے دیے ہیں، زمین میری ہے، میں جیسے چاہوں کروں، 5 منٹ میں آپ اس کو خراب کر کے۔ تو یہ کائنات بھی ایک مشینری ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، اس نے کتاب چاہ اتارا ہے اس کو، قرآن کو، اور اس کی شرح حدیث رسول کو کہ اس کے مطابق جا رہا ہو تو امن سکون ہے، اور اس کے علاوہ ہوگا تو فساد ہے۔ اس لیے اللہ ما ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ دنیا میں فساد پھیل گیا، یہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ دنیا جو یہ فساد کا مظہر پیش کر دی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کرتے فساد تھے، بولتے جھوٹ تھے، کافروں سے سال بار مسلمانوں کے خلاف سازشیں، اور اس کا نام رکھتے تھے اسلام، کہ دیکھو جی ہم سارا نہ بنا کے رکھی دی جی، آہو بڑے بڑا کے رکھی دی سارا ڈالا، چلو تم ادھر کو، جدھر کو ہوا کا رخ ہو، جدھر رخ ہو ہوا کا، بڑی عقل مندی سمجھتے۔ رسول اللہ فرمایا بدترین آدمی 2 چہروں والا، 2 چہروں والا، 2 چہروں، اب معاشرہ غور کر لو، 2 چہروں والا، ادھر ان سے اور بات کرے، ادھر ان سے اور بات کرے، یہ بدترین انسان ہے جس کے 2 چہرے 2 رخ۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی، اور اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اصلاح، ہم اصلاح کرنے والے۔ بالکل آج وہی سوچ پیدا ہو گئی ہے، آج کل کرتے شرک ہیں، اللہ کی بغاوت، کہتے جی اولیاء اللہ کا ادب ہے، بادشاہ ولیوں کا ادب بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو شان مقام اللہ کا ہے، باقی سب کی شان اس کی دی ہوئی ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اور اللہ کا کوئی وقار کوئی عزت نہیں ہے، اور ان کی تم نے آگے کی ہوئی ہے، یعنی کرتے شرک ہیں اور نام اس کا ادب، اولیاء کا ادب ہے جی، احترام کرتے ہیں۔ جیسے منافق فساد کو اصلاح کہتے تھے، قرآن کہتے ہیں کرتے فساد تھے، اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ فساد نہ کرو، فساد والی راہ یعنی اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، فسق و فجور، فحشی یعنی جھوٹ بولنا، بددیانتی، بدعہدی، گالیاں دینا، لڑائی جھگڑا، یہ سارے باتیں قرآن جس کے خلاف کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج بالکل وہی سوچ، کرتے لوگ فساد ہیں، گندے کام ہیں، اور نام اس کا اصلاح، شرک کرتے ہیں، نام ادب کرتے، بدعت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین لائے ہوئے دین اور شریعت میں اضافہ کرتے ہیں، عقیدے میں اضافہ، اذان میں اضافہ، درود میں اضافہ، ہر چیز میں اپنی طرف سے پچھنے لگائی ہوئی ہے۔ کہتا ہے جی اللہ کو راضی کرو، بس اللہ کو راضی کرو، جیسے بھی ہوتا ہے اللہ کو راضی کرو۔ نام اس کا رکھا ہے تقرب الہی، اللہ کے نزدیک ہونا۔ اچھا بھی اللہ کے نزدیک ہونا اللہ ہی بتائے گا نا کہ میرے نزدیک کیسے ہو، کیونکہ اپنے کونوں طریقے کرنے نے انہوں راضی کرنے واسطے، جس نے آ کر جس کو اللہ نے سب سے بڑا بنایا، اس نے آ کے بتایا کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا آدمی تھا، بیت اللہ بنایا کس کے لیے؟ کہ حج کرنا ہے، تو بعد میں کہتے ہیں ارے نہ مناسکنا، یا اللہ اب طریقے بتا مجھے، میں کہنے کیسے کرنا،
اپنی مرضی تھوڑی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ بتائے گا نا کہ کیسے راضی کرنا ہے، یا اس کا رسول بتائے گا۔ کرتے بدعت ہے اور نام اس کا تقرب الہی۔ آج کی سوچ، کرتے کفار سے دوستی ہیں، کفار یعنی موٹی سی بات ہے کہ تیرا دوست ہو اور تو اس کے دشمن سے دوستی رکھے۔ تو کہتے ہیں اللہ میرا دوست ہے اور اللہ کے دشمنوں سے تیری دوستی ہے، آپ سوچیں کہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کفار سے دوستی ہے حکمرانوں کی اور عوام کی، لوگوں کی۔ حکمران نہیں، تم بھی دوستی کرتے ہو جب تم ان کا کلچر پسند کرتے ہو، ثقافت پسند کرتے ہو، لباس پسند کرتے ہو، شکل صورت پسند کرتے ہو، اپنی بچوں کے لیے ان کا ماحول پسند کرتے ہو، تعلیم کے لیے ان کا طریقہ پسند کرتے ہو، معیشت معاشرت میں ہو، تم بھی تو ان کے دوست ہو۔ کفار سے دوستی اور نام کیا؟ حالات کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ وہ منافق بھی یہی کہتے تھے، حالات کا تقاضا ہے کہ محمد کے ساتھیوں سے بنا کے رکھو، ادھر حالات کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا۔ اور پھر پیتے شراب ہے، کرتے نشہ ہے، نام مشروب، کرتے بے حیائی بدکاری ہیں اور آزادی، نام اس کا حقوق نسواں، حقوق نسواں۔ وہ بھی باہر نکلیں، میرا جسم لیا ملکیت، خود تباہی ڈالی ہوئی ہے سب۔ مسلمانوں کی نسل کشی، مسلمانوں کی نسل کشی، اور نام خاندانی منصوبہ بندی، نام بڑے خوشنما ہیں۔ ڈھول باجے گاجے ڈھمکے، موسیقی، اور نام قوالی شریف، روح کی غذا۔ کھاتے سود ہیں، نام منافع، تیرا پیو رکھ گئے تھے منافع۔ یہ وہی منافقت ہے جس نے معاشرے کو جل لگا رکھا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ آخرت گئی، دنیا بھی مصیبت بنی ہوئی ہے، خود بنائی ہوئی ہے، خود۔ زنا کا نام متع اور حلالہ، یعنی ہر چیز اپنے لیے۔ یہ منافقت ہے کہ فساد کا نام اصلاح رکھ لیا، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد۔ یہ منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان کی، پہلی بیان کی کہ بے ایمان ہے، اور دوسری بیان کی کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور تیسرا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور چوتھا یہ کرتے فساد ہے، نام اس کا قرآن نے بتایا زیّنَ الشیطان اعمالَہُم، شیطان ان کے لیے یہ اعمال مزین کر کے پیش کرتا ہے، کرتے برا کام ہے، اور نام اس کا کرتے بے حیائی، فحشی، اور یعنی ہے شادیوں میں کلچر ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ اچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے؟ امتی ہو تو پھر اس کی کلچر ثقافت تمہیں نہیں ہے؟ یہ کون ہے تیرے کیا لگتے ہیں یہ؟ تو یہ منافقوں کی بات۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں، کیونکہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے سیدھے سیدھے، کہتا ہے بے وقوف نے جان مال سب کچھ دے دیا اور لگا دیا اور کافروں کو اپنا دشمن بنایا، تو بے وقوف ہے صحابہ تو یہ منافقوں کی نشانی قرآن نے بیان کی کہ پانچویں کہ یہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اور آج کل وہ تو صرف بے وقوف کہتے تھے، یہ کہتے ہیں وہ مومن ہی نہیں تھے، کافر تھے، اوپر سے ایمان لائے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، وفات، سارے مرتد ہو گئے۔ اور یہ عام چل رہا ہے کہ ابوبکر صدیق ظالم تھا، اس نے انصاف نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ شخص کہ نبیوں رسولوں کے بعد جو جنت میں جائے گا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا خرچ کرنے والا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے احسانوں کے بدلے دے کے جا رہا ہوں، میری امت یاد رکھنا ابوبکر کے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا، وہ ظلم کرے گا۔ ہاں تو یہ بھی منافقت ہے کہ صحابہ کو بے وقوف کہنا، یا صحابہ کے ایمان پر اپنے گناہ گنو، اپنے گناہ، یہ منافقت ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ کو اس بات پر غصہ آیا، اللہ نے الا خبردار
انا بے شک، ذرا ترجمہ سننا کہ اللہ نے کتنے صحابہ کے مقام کو واضح کیا. الا خبردار، انا بے شک، ہم وہ مصطفیٰ وہی بے وقوف ہے، وہی صحابہ کو یہ میڈیا والا بیوقوف کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یا پرانے وہ منافق کہتے تھے، یا آج کا یہ منافق صحابہ کو بیوقوف کہہ رہا ہے. اور جو صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے اس کو اللہ بیوقوف کہتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کو بیوقوف کروں. اور اگلی بات اللہ نے یہ بیان کی کہ ایسے بیوقوف ہیں کہ اپنی بیوقوفی کا احساس بھی نہیں، پتہ بھی نہیں. ایک ہوتا ہے جہل، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جہل ہوں، مجھے نہیں معاملے کا پتہ، وہ اتنا نہیں خطا. ایک وہ جہل تھا کہ میں افلاطون ہوں، میں یہ ایسے ہیں، یہ جہل ہے. اور صحابہ تو وہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ یہودی عیسائی ساری دنیا کے کافر ایمان لائیں تمہارے جیسا ایمان. جب یہ قرآن کی آیت آئی کون مخاطب تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، عائشہ، حفصہ، صفیہ، رضوان، فاطمہ، حسن، حسین، رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے جیسا بھی ایمان لائیں نا تو میں اللہ تعالیٰ ان کا ایمان قبول کروں. اللہ کہتے ہیں معیار ہے جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، اور ایمان صراط مستقیم کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام. اس لیے میں نے وہ میری تفسیر آتی تھی رسالے میں، تو جب یہ آیت آئی کہ اور تو میں نے اس میں لکھا کہ اگر کوئی آدمی آج دیکھنا چاہتا ہے یہ جو ہمارے اندر معاشی فساد ہے، تجارتی فساد ہے، معاشرتی فساد ہے، اور یہ جو ہمارے عقائد میں فساد ہے، یہ ساری باتیں جو لوگ کر رہے ہیں، یہ سود ہے، نشو نشے، اور یہ جو ہے نظر غیر اللہ ہے، اور یہ جو ہے مثال کے طور پر کل ہے، اور یہ جو ہے یہ فلاں ہے، جو کچھ بھی ہے، تو جھگڑا نہ کرو، اس کو پیش کرو. کیا صحابہ کرام یہ کرتے تھے تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط ہے. تو صحابہ کرام معیار ہیں رضوان اللہ علیہ وسلم. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. مومنوں کا مذاق آج کل دیکھ لو، جو اسلام کی بات کرے ان کا مذاق، جو جہاد کی بات کرے ان کا مذاق، جو داڑھی کی بات کرے ان کا مذاق، جو پردے کی بات کرے ان کا مذاق، جو یہ کہے کہ اللہ کی حدیں نافذ ہیں، جو نماز پڑھے پابندی سے، جو گھر کا مذاق، تان و تشریح، مذاق، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ساری باتیں موجود ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ سارا کچھ موجود ہے. اور ایک نشانی منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ جہاد سے فرار اختیار کرتے ہیں، جہاد سے پیچھے رکھتے ہیں، اور جہاد سے پیچھے رکھتے ہیں، فرار اختیار. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان نصیب کرے اور یہ نفاق والی مرض بیماری سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. قرآن مجید سورہ بقرہ کی روشنی میں آپ نے منافقوں کی نشانیاں سنی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں وہ بھی سن لو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 باتیں جس میں ہوئیں نا پکا منافق ہے. اگر 4 باتوں میں سے 3 ہوئیں تو 3 اس سے منافق ہے، 2 ہوئیں تو آدھا ہے، 1 یا چھوڑ دے تو پھر منافق نہیں رہے گا. پہلی بات جھوٹ بولنا، اور دوسری بات وعدہ خلافی. پیسے واپس کرنے کا ٹائم مقرر کیا تھا، پیسے بھی ہیں دے بھی سکتا ہے لیکن اپنا سیزن لگا رہا ہے، فرمایا یہ ظالم ہے اور یہ منافق ہے. جو واپس نہیں ہو تو بھائی کو کہہ دو کہ یار مجھے کچھ اور ٹائم دے دو. امانت میں خیانت. رسول اللہ فرمایا کہ وقت آئے گا
امانت ختم ہو جائے گی. لوگ اشارے کریں گے کہ فلاں جگہ ایک ایماندار ہے. آج کل یہی یار اگر تو ہماری مارکیٹ میں آئے نا میں تمہیں دکھاؤں گا ایک آدمی وہاں بڑا ایمان. اچھا ہاں بڑا یار, اچھا وہاں رہتا ہے کوئی ایماندار, اچھا ہاں یار تمہارے گاؤں, ہمارے گاؤں میں ایک آدمی رہتا ہے بڑا ایمان. حالانکہ ہر مسلمان کا فرض ہے سونے کا پہاڑ بھی کسی کا پڑا ہو تو نہ دیکھے, چونکہ امانت ختم ہے. فرمایا لوگ اشارے کریں گے کہ فلاں جگہ ایک ایماندار رہتا ہے. جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں, سناتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ اس کا مقصد پھر یہ ہوا کہ یہ محلہ بے ایمانوں کا ہے, یہ مارکیٹ بے ایمانوں کی ہے, یہ محکمہ بے ایمانوں کا ہے, اور یہ بازار بے ایمانوں کا ہے, یہ خاندان بے ایمانوں کا ہے, یہ برادری بے ایمانوں, سارے تو بے ایمان ہیں. وہ ایک ایماندار رہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور چوتھی بات گالی بکری. بس سن لو, دیکھ لو, دیندار گھرانے, نمازی, حاجی, نمازی, جاہد, قاری, حافظ, بہت بڑے چھوٹے, گالی دے پہی نا توبہ. میں یہ منافق. اسلام کہتے ہیں تیرا کسی سے معاملہ بات کرو, تمہیں حق پہنچتا ہے, آدمی اکٹھے کرو, پنچایت بلاؤ, مسجد میں پکڑو, بخاری میں اجازت ہے. گالی دینے کا کیا مطلب, تیرا قرض واپس آ جائے. ایسی گالی دینا کہ بھائی کے کانوں دوں, یہ منافق ہے. رسول نے فرمایا یہ منافق جو ہوتا ہے نا کبھی ادھر کبھی ادھر. بڑی عجیب مثال دی رسول, جیسے وہ بکری ہوتی ہے نا بکری, اور اس کا جب وہ چاہتی ہے اپنے نر کو تو کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں, کشات الغائرہ, واری بکری ادھر. یہ منافق, یہ مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور منافقوں کا انجام تو بڑا سردار عبداللہ بن ابی تھا, اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا, کلمہ پڑھتا تھا. اس کا بیٹا جو تھا نا عبداللہ, وہ پکا سچا مومن تھا. بہت اس نے سازشیں کی, بہت باتیں کی. ایک دن کہنے لگا, جہاد میں بھی جاتا تھا, کہنے لگا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو, خفیہ طور پر بات کی, جب مدینے میں جائیں گے نا ان پہ خرچ کرنا بند کر دو اور ان کو یہاں سے. اس کا مطلب ہے مجاہدین پر خرچ کرنے سے روکنا, مجاہدین پر خرچ کرنے سے آگے رکاوٹ. یہ بھی منافقت ہے. کہتا ہے ان پر خرچ نہ کرو, یہ جو محمد کے ساتھی ہیں نا سسم دین کو لیے پھرتے ہیں جہاد کو, جو خرچ نہیں ہوگا خود بھوکے مرتے چلے. انہوں نے بھی سال سے اوپر ہو گیا, نوالا چھین لیا مجاہدین کے منہ سے کہ ان کو کسی طرح سے کوئی چیز نہ آئے, مر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گا. کسی ظالم کا ظلم, کسی عادل کا عدل اس کو نہیں روک سکے گا. پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کو سزا سنا دی گئی, جو محب وطن, جو ملک کے لیے ہے, کہ سن جو صرف جو شیخ سعدی نے کہ عہد لکھی, اور ایک گاؤں میں گیا, اس کو کتے پڑ گئے, وہ بھاگا جو کہ میں پتھر اٹھاؤں تو پتھر وہاں بندھے ہوئے تھے. کہتے کیسے لوگ ہیں, کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور پتھروں کو باندھا ہوا ہے. پھر جو ملک کے محب وطن ہیں, جن نے ملک کے لیے کوئی ان کو اندر کر, یہی تو دشمن چاہتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ ان پر خرچ مت کرو, بھوکے مر گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی غلط بات کی, قرآن نے ذکر کی ہے سورۃ منافقون. تو زید سن رہے تھے, زید رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے اپنے چچے کو بتا دیا کہ یہ خبیث یہ کہہ رہا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا, ادھر آیا, کیا کہہ رہا تھا. میں بڑا وہ کہتے میں بارے والے جاؤں, قربان جاؤں جی, میں تمہارا چہرہ ہو میری آنکھ ہو, میری آنکھ ہو تمہارا چہرہ ہو, میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اور کیا کہہ رہا تھا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, آپ جیسا سچا کوئی نہیں, آپ جیسا رسول کوئی نہیں. میں کو بچوں کے پیچھے لگ جاؤ بچوں کے پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں کہا چلو ٹھیک کہہ رہے. میرے چچا نے مجھے ڈانٹا, خود بھی تو نے ذلیل ہونا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں, اور مجھے بھی کروانا تھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ بات تو ظالم نے کی ہے. اللہ نے سورۃ منافقون اتار دی اور بتایا کہ اللہ کے رسول یہ زید سچا ہے اور اس نے بکواس کی. تو میں پتہ نہیں ایسے, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ ہماری ماں پر جو تہمت لگی, اس کا بڑا کردار خبیث خناس یہی تھا. اس کا مطلب ہے جو عائشہ کو آدمی برا سمجھتے ہیں, عبداللہ بن ابی سے ان کا تعلق ہے, یہ ان کا کام تھا. تو جب یہ مرا, جس کا بیٹا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص بھی پہناؤ,
اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھو، شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ کلمہ تو ظاہر پڑھتا ہی تھا نماز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے۔ ہم کہا اچھا چلو، عمر فاروق آگے کھڑے ہو گئے، جناب آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ منافقوں کا انجام سنو، اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ کو اللہ نے کہا 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو ان کو معاف نہیں کرنا۔ اے عمر، میں جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے نہ روک، میں 71 دفعہ بخشش مانگ لوں گا، 72 دفعہ۔ رب نے روکا تو نہیں۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے دوسرے لوگ پیچھے کھڑے تھے، ایسی عمر خطاب کا بیٹا بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا۔ دل نہیں مانتا، ذہن نہیں مانتا، لیکن سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ رسول پڑھا رہا ہے تو میں عمر بھی پیچھے پڑھوں۔ جنازہ ہو گیا، بعد میں اللہ نے آیت اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی، جو ہو چکا سو چکا، آئندہ کے لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا، نہ کفن دفن کا انتظام کرنا۔ یہاں تو ہمارے قوالوں نے ایک مذہب پھیلایا ہوا ہے، اللہ کا پکڑا چھڑا لے، محمد محمد کا پکڑا چھڑا کچھ، اور یہاں کیا ثابت ہوا؟ دیکھو محمد رسول کا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے۔ یہاں یہ ثابت ہوا کہ عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے، نہ پائی خلاصی منافق شکی نے، ایک گل فیصلے دی سنائی وہی نے، خدا جس کو پکڑے چھڑا کے، چاہے منافق ہوں یا کوئی ہوں، جہاد کو روکیں گے، جہاد نہیں رکے گا، جہاد چلے گا، جہاد چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جاری کر کے گئے، اس کی نوعیت طریقے بدل گئے۔ یہ ہندو بہت ناز کرتا ہے، 1000 سال تک ہمارے بوٹ چاٹتا ہے، ہم 1 ارب 20 کروڑ ہے، یہ کریں گے تو تمہیں یاد نہیں ہے جو تھوڑا مچھاڑا آیا سی چاہ پلوا کے کر لیا سی بول گئے، بڑی باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کی حفاظت فرمائے، پاکستان بھی کھڑا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، ہماری فوج بھی کھڑی ہے، امت مسلمہ بھی کھڑی ہے، اور ہندو کو یہ پیغام دے رہے ہیں، وہ اور ہی ہوں گے، کر لو سختیاں کروا لو، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم ستم سہ نہ سکے، اس ظلم ستم کے دھارے پر وہ کلمہ حق بھی کہہ نہ سکے، تھے تم سے زیادہ طاقتور، مگر چشم فلک نے دیکھا ہے جب میرے خدا کا غضب آیا ایک آن زمین پہ رہ نہ سکے۔ امت مسلمہ کا، پاکستانیوں کا، فوج کا، سب کا یہ اعلان ہے جان اس کی ہے مال اس کا، ہے جان اس کی ہے مال اس کا، ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، جو موت سے ڈرتے رہتے تھے وہ بھی جہاں میں رہ نہ سکے، اندر جیل میں ڈالو یا بات جو بھی ہے، یہ تو چلے گا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ وہ نعیم صاحب کی پھوپھی جو داخل تھی لندن میں، اس کا آپریشن ہے، ان کے بھائی کا بھی، اور کامران کا والد جو ہے بہت بیمار ہے، اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو صحت دے۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی فلسطین وفی افغانستان وفی کل الدنیا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔